अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रोशनी भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से है। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो वीडियो का उन्वान होगा वो एक ऐसे आस्तीन के सांप को मैं आपके सामने मंजर आम पे लाऊंगी। सबसे पहले आप उस शख्स की तस्वीर को मुलाहिज़ा कीजिए। ये वो शख्स है जिसके बारे में आज मैं आपको तफसील से बताना चाहती हूँ कि ये कौन है और क्या चीज़ है। ये वो गद्दार और यार मार इंसान है जिसने दोस्ती की आड़ में मेरे बाप को चीट किया। ये औरतों और बच्चों को किडनैप करके और दोस्तों को किडनैप करके उनसे तावान वसूल करने के वाले ग्रुप यानी इल्ताफ हुसैन के ग्रुप का मेंबर है। ये सीपीआर इस वक्त बनकर यूके गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहा है। ये आप लोगों के चंदे से ही माफिया को फरोग दे रहा है। इससे ऐसे बड़े बड़े गुनाह सरजद हुए में है कि इसका ज़मीर तो खैर क्या होगा, लेकिन इसकी आंख में इतनी शर्म भी नहीं है, इतनी गैरत भी नहीं है कि जिनका खाता है उसी को गुर्राता है। ये वो शख्स है ख़वातीनो हज़रात, जब मेरे वालिद साहब, मेरे पापा मुझसे मिलने के लिए बेताब होते थे तो ये शख्स माफिया ग्रुप के लोगों का नाम लेकर इनको, मेरे पापा को हरेस करता था दोस्ती की आड़ में। उनके रेस्टोरेंट में जाकर खाने भी ठूसता था और उन्हीं खानों में नशावर दवा मिलाता था, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिनको सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले ये लोग हैं। और मेरे अल्लाह पाक ने मुझे मेरी ज़िंदगी की इसलिए मोहलत दी कि मैं इन एहसान फरामोश लोगों का भेद आप लोगों तक लेकर आऊँ, पूरी दुनिया तक लेकर आऊँ। ये शख्स ना सिर्फ दोस्ती की आड़ में मेरे बाप को अपने बाप से दूर रखने के लिए, कभी एजुकेशन का बहाना, आओ हम लाहौर चलकर एजुकेशन हासिल करते हैं, आओ हमारे फलां रिश्तेदार के घर दावत है या गेट टुगेदर है या कुछ भी, चलो आओ वहाँ चलते हैं। उसी सिलसिले में ये लोग अपने जो इन लोगों के प्लान होते हैं, अपनी लड़कियां दिखानी। फिर मेरे पापा तो वैसे नहीं थे। मेरे पापा और मेरी मामा एक दूसरे से बेइंतहा दिलो जान से मोहब्बत करते थे और उनकी एक रेस्टोरेंट में, अपने ही रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, इस सूरत में कि वो डिनर करने के लिए गए थे। अब ये भी एक साजिश का हिस्सा था जो कि मेरे पापा नहीं समझ सके। खैर, किस्मत और दिल मिलने थे, वो उनके नसीब में था। इन लोगों के जो मौलवी लोग हैं ये खुद ही छुप के शादियां भी करा देते हैं और फिर डाइवोर्स भी करवा देते हैं और फिर दूरियां भी करवा देते हैं। ये तो इतने टैलेंटेड मक्कार लोग हैं कि इनको सिर्फ मक्कारी, अय्यारी, चालबाजी, झूठ बोलना और दूसरों की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करना के अलावा कुछ और आता ही नहीं। ना इनके पास तालीम है, ना तरबियत, अच्छी तरबियत है, ना अच्छा ख़ानदान है, ना अच्छा खून है। मगर ये सीपीआर बनकर यूके के अंदर, क्योंकि ये लोग इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। याद रखना सीपीआर, मेरी बात, तुमने जो कुछ मेरे बाप के साथ मक्कारियां यारियां, मेरी माँ के साथ मक्कारियां यारियां, जो तुमने दोस्ती की आड़ पे बेशर्मी की हद, गैरत को मार कर जो कुछ भी तुमने मेरे माँ बाप को नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह उनसे बदला लेने के लिए मुझे सब कुछ अल्लाह पाक ने बता दिया है। और आज ये बच्ची जिसको तुम लोग मामूली समझते थे,
اور یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ بگاڑ تو میں نے تم لوگوں کا تب سے شروع کر دیا تھا جب تم لوگوں کی پسٹل میرے سر پہ نہیں چلی تھی، تبھی سے تم لوگوں کا بگاڑ ہو گیا تھا۔ اور تم لوگ مجھے کیا بلیک میل کرو گے؟ تم لوگوں نے اب نیا ڈھکوسلا بنا لیا ہے، کالے علم بلیک میجک کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے ہراس کرنے والا۔ دماغ کو درست رکھو۔ میرا کھلا چیلنج ہے ایک شیرنی کا، تم جیسے بے غیرت، غدار، احسان فراموش، کم ظرف، کمینے لوگوں کا، تم لوگوں کا آج تک جن لوگوں سے بھی واسطہ رہا مجھے نہیں پتا، مگر یاد رکھنا تم اس وقت جس شیرنی تمہیں للکار رہی ہے، جو تم پہ دھاڑ رہی ہے، تم لوگوں کا خانہ خراب انہی ہاتھوں سے ہونا ہے، انہی ہاتھوں سے تم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچو گے میرے اللہ کے حکم سے۔ میرے اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے، تم لوگوں کے پردے فاش کروں، تم لوگوں کے راز فاش کروں، جو تم اسلام کے نام پر۔ اور خواتین و حضرات، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتانا چاہتی ہوں۔ اور ایک اور بات، جب ان لوگوں نے میرے گانے چرائے تھے، ہم آئی ایس آئی والوں کے ایک خون میں ایک چیز شامل ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا۔ ان لوگوں نے صرف وہی سیکھا ہے، اللہ اکبر۔ ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگوں کی جیبوں کو خالی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی دولت اینٹھتے ہیں، آپ کا محنت کیا ہوا پیسہ اینٹھتے ہیں۔ اب آج کل ان فراڈیوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہوا ہے، یہ ایک فراڈیا اس میں شامل ہے، ان کا سرغنہ، جس کو یہ اپنا ابو کہتا ہے مگر یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ پھر انہی گروپ کے دو اور درندہ صفت لوگ ہیں، یہ 3 لوگوں کا بھی گروپ ہے، ان کو بھی خواتین و حضرات غور سے دیکھیے، یہ بھی ان لوگوں کے سازشی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک یہ شخص ہے، اس نے تو میں نے پچھلے دنوں آپ کو ویڈیو دی تھی، اس نے مجھے گاڑی کے نیچے کچلنے کا پلان بنایا، اور کل بھی میں گئی ہوں اپنی گروسری خریدنے کے لیے، تو یہ لوگ گاڑی میں مجھے نیچے کچلنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں نے تم لوگوں کی ناموں کی فہرست پہلے ہی دے دی ہوئی ہے، یاد رکھنا، میں تو اپنا وقت پورا کر کے نکل جاؤں گی دنیا سے۔ تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ، یہ 4 لوگ ہیں جناب والا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے غلط ریلیشن میں ہیں، یہ پاپا اور یہ بیٹا، مگر یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے، یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اور یہ لوگ کیونکہ میرے پاپا کی اچھی فطرت اور اچھی کردار کی وجہ سے یہ اپنے اس ارادوں میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، مگر کیونکہ ان لوگوں کا پلان تھا دادو سے دشمنی لینے کا۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ شخص اس قدر مکار شخص ہے، یہ جو CPR ہے، یہ اسلام چینل ٹی وی کے اوپر بھی لوگوں سے فطرانہ ہیلپ کے نام پر پیسہ اینٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا خواتین و حضرات، یہ شخص اتنا سا بھی پیسہ کسی غریب کی ہیلپ میں نہیں لگاتا، بلکہ جن بچوں کو دکھا کر یہ لوگ آپ لوگوں سے پیسہ اینٹ رہے ہیں، یہ ان بچوں کے کڈنیپر ہے۔ میں ایک مثال ہوں، اس شخص نے، جب میں 15 دن کی کڈنیپ کی گئی بچی تھی، اس شخص نے ان لوگوں گروپ کو کہا اس کو ادھر ہی رکھو، اس کو ادھر ہی پالو، اس کو اسی گندے ماحول میں رہو، بڑی آئی اچھے فیملی، اچھا خون، یہ ہم اس کا اچھا خون رول دیں گے۔ نہیں رول سکے، تم نہیں رول سکے، تمہارے جادو ٹونے مکاریاں جھوٹ سب کا پردہ فاش ہو گیا ہوا ہے۔ شمع خان ایسے نہیں اپنا روپ بدل کے میرے ساتھ رہتی تھی، اس کو پتہ چل گیا تھا یہ بچی نہایت اچھی بچی ہے، اس کو اگر ہم نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی یا کسی طرح کا اس پہ حکم صادر کیا، یہ ہمیں پکڑوا دے گی، یہ ہمیں پھانسی پہ لٹکوا دے گی۔ صحیح جانا تم نے شمع خان، میں واقعی تم سب کو پھانسی پہ لٹکوانے کے لیے ہمتن گوش ہوں، اور میں اپنے دادا کا وہ مشن جو ابھی تک الطاف حسین کو پھانسی پہ نہیں لٹکا سکا، انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے تم سب پھانسی پہ لٹکو گے۔ ہر ملک کی گورنمنٹ کو یہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے، یہ مافیا کے لوگ ہیں،
میں نے کچھ اور مافیا کے لوگوں کی بھی پکچر کیپچر کی ہیں، میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ فی الوقت آج کا جو آستین کا سانپ ہے میرے باپ کا غدار دوست CPR، اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ آج کل دھڑا دھڑ لوگوں کو چندے کے نام پر اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ سے انسانوں کا یقین ختم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اللہ کے اوپر سے انسانوں کا یقین ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ بس ہمارے اللہ ہیں، پوری دنیا پوری جہان کو بنانے والے ہیں۔ کچھ بھٹک گئے ہیں، کچھ اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان کا پرابلم ہے، مگر اللہ تو ان کو اپنا بنایا ہوا تخلیق کار سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اگر جدا کر کے رکھتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، اور یہ جو اسلام کا لبادہ پہن کر مسجدوں کی آڑ میں، بچوں کی آڑ میں، عورتوں کی ہیلپ کے نام پر یہ جو بے غیرتی کر رہے ہیں، میں پوری دنیا کی گورنمنٹ کو ان کے لیے الرٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سراسر فراڈ لوگ ہیں، یہ عورتوں کی عزتوں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، بچوں کو بیچنے والے، مافیا کی طرف لے جانے والے نہایت درندہ صفت انسان ہیں۔ اور ان لوگوں نے الطاف حسین اور یہ الطاف حسین کا گروپ، ان لوگوں نے شمع خان کی مدد سے میرے گانے بالی ووڈ تک پہنچائے ہیں، اور آج بالی ووڈ بربادی پہ چلا گیا ہے۔ میں پھر بھی میں نے بالی ووڈ کو سنبھالنے کے لیے میں نے انڈیا سے ایک بک منگوائی، اس میں تمام رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، فیک رائٹر سب کو میں نے انفارم کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، چلو جی یہ کمائی کر رہے ہیں، میرے گانوں کی وجہ سے ان کی روزی روٹی کو میں چلتا رہنے دوں، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، میں ایک وسیلہ ہوں۔ میں نے پھر بھی ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا، مگر مافیا کا ایک اور روپ مجھے دیکھنے کو مل گیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمیں مافیا کو صاف کرنا پڑے گا۔ میں تو ہوں ایک رائٹر، آپ کا انتظار کر رہی ہے، جب بھی آپ اس رائٹر کو آواز دیں گے، مگر پلیز سب سے پہلے اس مافیا گروپ کو صاف ہونا چاہیے جو ہماری زندگی میں بہت ساری اتھل پھتل کر چکی ہیں۔ اور میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ شخص CPR یہ میری ماں پہ بری نظر رکھتا تھا، یہ دوستی کی آڑ میں بہت ہی بے غیرت کم ظرف انسان تھا، اس کا کسی بیٹی کے ساتھ کوئی ان لوگوں کو عزت کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ اس دن اپنی بچی کا ذکر کر رہا تھا، CPR جس طرح تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بری نظر سے اور بری نیت سے ان کی زندگیوں کو برا بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے نا، میری یہ بد دعا ہے، تو اپنی اس بیٹی کو جس کو تو بڑی محبت بھری باتوں سے مخاطب کر رہا تھا، میری یہ دعا ہے اللہ کرے وہ بھی بچی شمع خان کی پرورش میں جائے، پھر دیکھنا تیرا خون کیا کہتا ہے اور ہمارا خون کیا کہتا ہے۔ ISI کے خون کو تول رہے تھے اتنے سالوں سے، کالے علم کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، مکاریوں کے ذریعے، اپنے روپ بدلنے کے ذریعے، کبھی اپنی حقیقت سامنے تو لاتا۔ 1.5 سال کی بچی، چھوٹی سی بچی، جب شمع خان انجیکشن لگا کے مجھے دوائیاں بے ہوش کر کے تخت پوش کے نیچے پھینکا ہوا تھا کہ بھوک پیاس سے مر جائے گی، 1.5 سال کی بچی سیڑھیاں نیچے اتر کر پوچھی شمع خان سے، سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی تو شمع خان نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا روٹی کھانے جا رہی ہوں، تو دیتی نہیں، تو روٹی نہیں دیتی، تجھے تو بس پاس رکھنے کا پتہ ہے، پیسے بٹورنے کا پتہ ہے، جو روٹی پکانے کا پتہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بچے کو جب پاس رکھتے ہیں اس کی خدمتیں بھی کرتے ہیں، اس کی پوٹی بھی صاف کرتے ہیں، اس کو کلین بھی رکھتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کپڑا دیتے ہیں، اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کو اچھی تربیت دیتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو صرف پیسے، وہ اس کو اتنی سی گٹھلی مل گئی تھی میرے پیدا ہوتے ہی، بس اس کو وہ نظر آتا تھا، یا اس کو وہ میرے سوتیلا جو تھا، میں تو اس کو باپ بھی نہیں کہوں گی، سوتیلا جو تھا بغیرت، اس نے تمہیں سونے کے گھنگرو یہ تمہیں ذہن میں ڈالا کہ اس کو اپنے جیسا بناؤ، نہیں نہ بنی، بلکہ تم لوگوں نے میرے لکھنے کی وجہ سے تم لوگوں نے اس سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔
आज सीपीआर तेरा पर्दाफाश हो गया है। तू जब मेरी बाप की आंखों में पट्टी डालकर, जब वो पुंछ रोड की, बाबा वो पुंछ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो पुंछ रोड की सड़क है, पुंछ रोड, समनाबाद, लाहौर, इस्लामिया पार्क, उसमें इस्लामिया पार्क की भी रोड आती है, उसमें गंदा नाला, उसको गंदा नाला बोलते हैं, वो गंदा नाला था। और एक गंदा नाला आपके साथ, आपको आपके कंधे को जो सहारा दिया हुआ था जिसने अपना, वो भी एक गंदा नाला था। उसी रोड के राइट साइड पर मैं रहती थी, और उससे थोड़ा सा अगला राइट साइड पर उसी घर में मामा भी रहती हैं। वो उसी दरिंदे सौतेले बेगैरत के साथ जो उसने उसको ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। बाबा, मामा को भी आपकी ज़रूरत है। मामा सिर्फ आपकी बेवफाई की वजह से, आपके किसी कॉल की वजह से, किसी वादे की वजह से उनका दिल बुरा हुआ, मगर वो आज भी आपको प्यार करती है। ये सब गलत फहमियाँ डालने वाला ये आपका दोस्त सीपीआर, जिसके कंधे का सहारा लेकर। और याद रखिएगा, जिस दिन आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी उसने, बेगैरत ने, और आपको कह रहा था कि वो सामने खड़ा है, वो सामने, वो माफिया के हवाले से आपको डरा रहा था, वो बार बार अपना पाँव आगे कर रहा था, जो सामने खड़ा है उससे माफ़ी मांग लो, वो अपना पाँव, उस वक्त वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था बाबा, उस वक्त वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। मैं बस उस टूटे हुए दरख्त के ऊपर बैठकर खेल रही थी और मैं दूर से देख रही थी। 2.5-3 साल की बच्ची आपको दूर से देख रही थी, और आज वो बच्ची आपको ये बता रही है, आपका दोस्त, आपका आस्तीन का सांप सीपीआर, जो इस्लाम चैनल टीवी के ऊपर लोगों से चंदे के नाम पर भत्ता वसूल करता है, वो दरअसल इस तरह लोगों के आगे मांगने वाला इंसान था। इस तरह उसने कभी भी अल्लाह से ऐसे नहीं मांगा, उसने हमेशा इंसानों से ऐसे मांगा, ठूठा बना के, जो मेरे गाने में के लिए ऐसे करते होते थे, मेरे गानों के लिए, तो उनके आगे ऐसे कर रहा था। इतना अच्छा दोस्त, लानत तेरे पे सीपीआर, तेरे पैदा करने वालों माँ बाप पे लानत, जिसने तेरे जैसे शैतान को पैदा किया। पापा, आपको दोस्ती यारी की बिल्कुल पहचान नहीं है, बिल्कुल पहचान नहीं है, मगर अपनी बच्ची की पहचान करें। लोगों की बातों में मत आए, मक्कारी झूठ का सहारा लेने वालों की बातों में मत आए। आप मामा को, उनको वहां से लेकर आए, उनको निकाले वहां से। मुझे मजीद और कितना टाइम लगे आप तक पहुंचने के लिए, मगर मैं आपको बता रही हूं, आप उन तक पहुंचे। किसी से ना डरें, जो जिंदगी में देख लें, मैं दुश्मनों के बीच में पली हुई बच्ची हूं। कई बार उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, मैं नहीं मरी, मेरी जिंदगी थी। जो जिंदगी, जो वादा, जो टाइम अल्लाह के घर में हम पक्का कर आए हैं, उससे पहले हमें कोई नहीं मार सकता। और जो आपका फर्ज है उसको पूरा करें, अपना फर्ज पूरा करें, अपनी जिंदगी का 100% दें बाबा। रोए ना, कुर्लाए ना, हम आपकी जिम्मेदारी हैं, मामा भी आपकी जिम्मेदारी है। उनको उस जहन्नुम से निकालें। उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, उन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया, उन्होंने अपनी बच्ची का भी बहुत इंतज़ार किया। मामा, मैं आऊँगी, मैं आपको लेने के लिए आऊँगी, बाबा को भी भेजूँगी, हम आपको अपने साथ लेकर आएंगे, हम एक दुनिया बसाएंगे इंशाल्लाह। ये दुश्मन, ये हमारा, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके आगे फरियाद करने की, रोने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से अपने कोई भी कोताही, कोई गलती हो गई हो उसकी माफ़ी मांग लें। अल्लाह के लिए बुरा मत सोचें, अल्लाह के लिए बुरा मत कहें, वो बड़ी नायाब चीज़ है। उन्होंने आपकी बच्ची को बहुत लंबी ज़िंदगी से नवाजा था। ये लोग आपको झूठ कह रहे थे कि हमने इसको बचा लिया, हमने इसको, नहीं, इन लोगों ने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की, हमेशा, और हमेशा बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने हमेशा मुझे बचाया है मामा, किसी और में कोई मजाल नहीं। कोई और मुझे हर दफ़ा सरदारनी का पिस्टल चला, शहशाह का पिस्टल चला, शमा खान का पिस्टल चला, सीपीआर का पिस्टल चला,
ہر شخص نے مجھے مارنے کے لیے ٹرائی کیا، کیوں نہیں مر رہی، کیوں نہیں مر رہی، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے. نہیں، ان لوگوں نے ہر دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے. شمع خان سے میں نہیں مرتی تھی، پھر اس نے گلا دبانے کی کوشش کی، اس کا اپنا گلا دبنا شروع ہو گیا. پھر اس نے بے ہوش کرنا شروع کر دیا، مجھے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا. اللہ میاں لا کے مجھے بریانی قورمے کھلانا شروع ہو گئے. آج یہ بچی آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والوں، اللہ ہمیشہ انسان کو بہت پیار کرتے ہیں. اگر وہ تکلیف میں ہے، اللہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. مظلوم کو تکلیف دینے والے کو اللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. میں پھر کہہ رہی ہوں، تم لوگوں کا سی پی آر الطاف حسین گروپ، تم لوگوں کے جو پلان ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے، وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. تم لوگ انسانوں کے ہی پیسوں سے انسانوں کو ہی برباد کر رہے ہو. جس گھر کے نیچے بیٹھتے ہو اسی کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہو، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو. یہ اس بچی نے کتنے تم لوگوں کے منہ میں گانے ٹھوسے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم جیسے غدار، بے غیرت، کم ظرف، مکار لوگوں کے پاس میرے گانے جا رہے ہیں، میں فوراً گانے لکھنے بند کر دیتی. پر شاید تم لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے، مجھے اپنی پہچان کرنے کے لیے کچھ ٹائم ضروری تھا. اب تم لوگوں کا جو حشر یہ دنیا کرنے والی ہے، کیونکہ تم لوگوں کے چہروں کی پہچان میں کروا رہی ہوں. تم لوگ چاہے 7 روپ لے کر بیٹھے ہو، کوئی مولوی کا روپ لے رہا ہے، کوئی کسی کا روپ لے رہا ہے، کوئی کسی کا روپ لے رہا ہے، پکڑے جاؤ گے، پکڑے گئے ہو. اور باقی میں اس عوام اور ان اچھے لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے کیفر کردار سے ختم کریں. ان لوگوں کو مارنا اللہ کی نظر میں جہاد ہے. ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے تاکہ یہ اللہ کے عذاب میں جائے، اپنے کیوں کی سزا بھگتے. یہ شخص نہایت مکار لوگ ہیں. میں اسی لیے ان کی تصویریں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ اگر آپ کی فیملی میں آنا جانا، میل ملاقات، ان لوگوں سے فوراً ختم کر دیں. یہ صرف میل ملاقات بھی اسی لیے کرتے ہیں، انفارمیشن لینے کے لیے، قبضے میں کرنے کے لیے، کسی کو ہیلپ کے نام پر، کسی کو دوستی کے نام پر، کسی کو کسی طرح یہ لوگ پھانستے ہیں. میرے ساتھ جو عورت اٹیچ کی گئی تھی وہ میری ماں بن کے اٹیچ کی گئی تھی، مگر وہ بھی میری اچھائی جان کر، کیونکہ وہ بچپن سے میرے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میری اچھائی جان کر اس نے مکاریاں کرنی شروع کر دی، جھوٹ بولنے شروع کر دی، میرے پس پشت، میرے سامنے نہیں، میرے پیٹھ پیچھے. جب بھی کوئی میرا رشتہ آتا تھا وہ بیچ میں ختم کر دیتی تھی اپنی مکاری سے. جب بھی کوئی اچھی فیملی میری طرف اٹریکٹ کرتی تھی میری اچھائیوں کی وجہ سے، وہ اس میں برائیاں ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. جب بھی اسکول کی کوئی فرینڈ میری آتی تھی، ان کے جھوٹ بول بول کے کان بھرنا شروع کر دیتی تھی. آج تمہاری ساری مکاریوں کے پردے فاش ہو چکے ہیں شمع خان، یاد رکھنا. اور تم جھوٹی جادوگرنی بنی ہوئی ہے. تم جادو ٹونا کسی اور سے کرواتی تھی پیسے دے کر، اور نام تم نے اپنا رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں. تو خود موت سے ڈرتی ہے. یاد ہے تجھے وہ شادی والا گھر جس میں تیرا پردہ فاش کر دیا تھا اس بہادر آفیسر نے، لڑکی جو تھی جو تجھے پہچان گئی تھی، اور تو نے اسی کو مروا دیا. وہ بھی جنت میں گئی ہوگی، وہ بھی جنت میں گئی ہوگی. اور میں تم لوگوں کو دوزخ میں بھیجنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے زندگی بخشی ہے. بہت کم ٹائم رہ گیا تم لوگوں کا. اگلی ویڈیو تک کے لیے روشنی کو اجازت دیجیے. آپ کی ہر سوال کے جواب کے لیے حاضر خدمت ہوں. کمنٹس کر کے، اچھے اچھے کمنٹس کر کے، دعاؤں کے ساتھ. برے لوگ تو چپ کر گئے ہیں، برے جو کمنٹس کر رہے تھے ان کو تو میں نے ISI کا ریفرنس دیا، وہ تو خاموش ہو گئے ہیں. اب اچھے لوگ، آپ لوگ جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جو واقعی
ہمدرد انسان ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں اور برے لوگوں سے بچنے والے لوگ ہیں۔ وہ چاہے کیسی بھی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں، دل سے دعائیں دیں گے تو جلدی اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، اور اگر دعائیں نہیں بھی دیں گے تب بھی اللہ تو میرے ساتھ ہے ہی ہے۔ اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔